بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم رواہ ابو داود۔ سلسلہ وار پروگرام رہنمائی ایک حدیث سے۔ آج کی نشست کے لیے ہم نے جس حدیث شریف کا انتخاب کیا ہے اس کو روایت کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے کتاب اللباس کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور معروف صحابی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے 4 سال بعد یا 3.5 سال بعد ان کی ولادت ہوئی اور اپنے والد کے ساتھ انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ جنگ احد میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے، لیکن کم عمری کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو شرکت کی اجازت نہیں دی، تو اس کی وجہ سے پھر یہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے اور اس کے بعد باقی غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ ان کی ایک خاص بات جو تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہے اور کتب حدیث میں روایات میں بکثرت ملتی ہے وہ یہ کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے انتہائی درجے کے عاشق تھے، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور ایک عبادت کے نہیں کی، بطور ایک اسلامی تعلیم کے نہیں کی، بلکہ وہ چیزیں جو آپ نے اپنی ذاتی زندگی میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے انسان جو کام کرتا ہے، وہ کام بھی جب انہوں نے دیکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کرتے ہوئے تو انہوں نے وہ کام بھی، ان کی عادت تھی کہ یہ وہ کام بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی کو انہوں نے دیکھا کہ وہاں اونٹنی نے 1 نہیں 2 چکر لگائیں، تو اونٹنی نے تو کسی وجہ سے یوں کیا ہوگا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مقام پر پہنچتے تھے تو اپنی اونٹنی کو اسی طرح 2 چکر وہاں دیا کرتے تھے، اور جہاں دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سواری سے اترے ہیں وہاں اتر جاتے تھے، جہاں دیکھا کہ جس درخت کے نیچے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا تو ان کی عادت تھی کہ اس درخت کو جا کر پانی دیا کرتے تھے تاکہ یہ پانی خشک نہ ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع اعلیٰ درجے کی کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کے نقل کرنے میں ان کی احتیاط کمال درجے کی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی قول، آپ کا کوئی ارشاد یہ اس وقت تک نقل نہیں کرتے تھے جب تک آپ کو 100% یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قول اور آپ کا ارشاد ہے۔ کمال درجے کی احتیاط، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بارے میں بہت ساری خوشخبریاں سنائیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر بہترین آدمی ہے۔ مسلم شریف میں ان کے فضائل کے حوالے سے امام مسلم رحمہ اللہ نے پورا باب باندھا ہے۔ تو اس روایت کو، اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اس کی تشریح اور توضیح کے اندر محدثین نے کافی تفصیلی کلام کیا ہے۔ ہم اس حدیث کی تشریح سے قبل ایک تمہیدی بات ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ دنیا کے اندر جتنی بھی اقوام ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، ہر قوم کا، ہر طبقے کا، ہر قبیلے کا اپنا کوئی تہوار ہوا کرتا ہے، اس کی اپنی کوئی تہذیب ہوا کرتی ہے، اس کا اپنا کوئی کلچر ہوا کرتا ہے، کوئی ٹریڈیشنز ہوا کرتی ہیں۔ ہر قبیلے، ہر قوم کی اپنی کچھ روایات ہوتی ہیں، اور یہ روایات کیسے جنم لیتی ہیں، یہ تہذیب کیسے وجود میں آتی ہے، اس کے اوپر بہت ساری چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کا اثر شعوری طور پر اور کچھ کا لاشعوری طور پر، کچھ کا ہمیں پتہ چلتا ہے اور کچھ کا نہیں پتہ چلتا، لیکن ان چیزوں کا اثر روایات اور تہذیب پر ضرور ہوا کرتا ہے۔
مثال کے طور پر اگر کوئی قوم پہاڑی علاقے کی رہنے والی ہے تو اس کی روایات اور اس کا طرز زندگی اور بود و باش یقیناً مختلف ہوگا اس قبیلے اور اس قوم اور ان لوگوں سے جو میدانی زمین اور میدانی علاقوں میں رہنے والی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ فرمایا کہ جو بکریاں چرانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں عاجزی اور تواضع آتی ہے، اس لیے کہ بکری ایک عاجز جانور ہے، تو بکری کی اس طبیعت کا اثر بھی انسان پر ہوتا ہے۔ اور جو اونٹ چرانے والے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ اونٹ کے اندر تکبر ہوتا ہے، اس لیے اونٹ چرانے والے لوگوں میں بھی تکبر آ جایا کرتا ہے۔ تو ہر چیز کا انسان کی فطرت پر اثر ہوتا ہے، انسان کی عادات پر اثر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ایک چیز کا میری شخصیت پر اثر ہوگا، دوسرے کی شخصیت پر اثر ہوگا، تیسرے کی شخصیت پر اثر ہوگا، تو یوں جب وہ بہت سارے لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے تو اس سے ایک روایت، اس سے ایک تہذیب اور اس سے ایک تمدن اور ایک ثقافت اس سے جنم لیتی ہے۔ اسی طرح مذہب کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے کہ جس علاقے میں وہ قوم آباد ہے، جس علاقے سے وہ لوگ تعلق رکھتے ہیں، وہاں کون سے مذہب کے فالوورز ہیں، تو جو مذہب اس علاقے کا ہو اس مذہب کے بھی بہت اثرات ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان ایک قوم کی مانند ہیں۔ مسلمان جہاں بھی بستے ہوں، جس ملک، جس خطے، جس قبیلے، جس قریہ، جس بستی، جہاں کوئی مسلمان بستا ہے وہ ایک ہی قوم سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ قوم ہے مسلمان، اور وہ قوم ہے مومن۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومنین سارے کے سارے بھائی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کی اور مومنین کی مثال کجسد واحد، ایک جسم کی مانند ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب مسلمان ایک قوم کی حیثیت رکھتی ہے تو مسلمانوں کی بھی کوئی تہذیب ہوگی، مسلمانوں کی بھی کوئی ثقافت ہوگی، مسلمانوں کا بھی کوئی کلچر ہوگا۔ اب مسلمانوں کا کلچر کیا ہونا چاہیے؟ تو ظاہر ہے بحیثیت مسلم ہم جو بھی چیز اپنائیں گے، ہم جب یہ بات کرتے ہیں اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام از اے کمپلیٹ سسٹم آف لائف، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں اس بارے میں بھی اپنے مذہب سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی کہ ایک مسلم قوم کی بحیثیت مسلم قوم کیا روایات ہونی چاہیے، ایک مسلم قوم کی کیا ٹریڈیشنز ہونی چاہیے، کن چیزوں کو ایک مسلم قوم بحیثیت تہوار کے، بحیثیت تہذیب اور کلچر کے اختیار کر سکتی ہے، اور کن چیزوں کو اپنانے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں۔ یہ سوال بھی ہم نے اپنے مذہب سے کرنا ہوگا، اسلام سے کرنا ہوگا، اور قرآن اور حدیث سے کرنا ہوگا۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو کافروں کی طرح مت بنو۔ گویا اس آیت کی روشنی میں ہمیں جو پہلا اور بنیادی اصول سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کی جو بھی تہذیب ہو، مسلمانوں کی جو بھی روایت ہو، مسلمانوں کا جو بھی کلچر ہو، جو بھی طرز عمل ہو، جو بھی رہن سہن اور بود و باش کے طریقے ہوں، اس کی پہلی شرط، اس کے صحیح ہونے کی اور اس کے جائز ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ہم کافروں کی مشابہت نہ کریں۔ اگر اس کے اندر ہم کافروں کی مشابہت کر رہے ہیں تو قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں منع کر رہی ہے کہ ایک مومن کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنی روایات کو ترتیب دینے میں کافروں کی نقالی کرے۔ دوسری بات جو ہمیں اپنے مذہب سے معلوم ہوتی ہے وہ اسی روایت سے معلوم ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کا مطلب کہ وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی قیامت کے دن اس شخص کو انہی لوگوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، انہی لوگوں میں اس کو شامل کر دیا جائے گا جس کے ساتھ اس نے مشابہت اختیار کی۔ اگر نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کی، اللہ نیک لوگوں کی صفوں میں کھڑا کرے گا۔ اگر مسلمانوں کی مشابہت اختیار کی، اللہ مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا کرے گا۔ اگر صحابہ کی مشابہت اختیار کی، اللہ صحابہ کی صفوں میں کھڑا کرے گا۔ لیکن اگر دوسری طرف کوئی شخص کافروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اللہ بچائے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کو بھی انہی کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیات سے یہ بات بہت اچھے طریقے سے واضح ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں جو یہ فرمایا گیا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ جب جانوں کو، جب لوگوں کو جوڑے جوڑے کر دیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے
کہ لوگوں کو جوڑے جوڑے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو اس شخص کی اور اس طبقے کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا جس کی وہ اتباع کرتا تھا. کوئی کافر ہے تو اس کو کافروں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. کوئی شراب پینے والا ہے اس کو شرابیوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. کوئی چوری کرنے والا ہے اس کو چوری کرنے والوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. تو جس کے ساتھ مشابہت ہوگی اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. قرآن کریم ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ جمع کر دو ظالموں کو اور ان جیسوں کو. مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ ان جیسوں کو، اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کی مشابہت اختیار کی، جن لوگوں نے ان کے طرز عمل کو فالو کیا، قیامت کے دن ان کو بھی انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا اور ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. تو دوسری چیز جو ہمیں اس حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلم قوم کا کوئی تہوار، کوئی تہذیب، کوئی تمدن اس وقت اسلام کی نظر میں قابل قبول ہوگا جب وہ کافروں کی مشابہت اس میں نہ ہو. اس لیے کہ اگر ہم کافروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہمیں اپنی تہذیب یا کلچر کو اپنانے کے لیے اسلام ہی کی تعلیمات کو فالو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اس وقت پوری دنیا کے اندر ہر جگہ مسلمان یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا ہمارے لیے کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کے ساتھ شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟ آیا ہمارے لیے نیو ایئر نائٹ منانا جائز ہے یا نہیں؟ آیا ہمارے لیے دیوالی اور ہولی اور اپریل فول اور ان سارے تہواروں میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟ تو ایک بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ کافروں کے ساتھ تعلقات کی بہت ساری حیثیات ہیں. اسلام نے غیر مسلموں کو حقوق دیے ہیں. اسلام کے اندر غیر مسلموں کے بہت سارے حقوق ہیں، اور ایک مسلم ریاست کو ان تمام حقوق کا خیال کرنا چاہیے، اور وہ تمام حقوق شریعت نے عائد کیے ہیں ایک مسلم حکمران پر کہ غیر مسلموں کے ان حقوق کا خیال رکھا جائے. لیکن جب بات آتی ہے ایک مذہبی تہوار کی تو اس موقع پر قرآن کا دو ٹوک اعلان ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک اور ہمیں ہمارا دین مبارک. اس بارے میں قرآن کریم اور اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم رواداری کی آڑ میں، ہم یہ نعرہ لگا کر کہ ہم رواداری کر رہے ہیں اور اس کی آڑ میں ہم اپنے مذہب کی مخالفت کریں. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. کفار کے ساتھ قلبی محبت اور قلبی تعلق رکھنا اسلام کی نظر میں ہرگز جائز نہیں ہے، جس کو موالات کہا جاتا ہے. دوسرا تعلق جس کو مدارات کہا جاتا ہے کہ ظاہراً آپ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، یا ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے یا ان کے ضرر سے بچنے کے لیے صرف ظاہر میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ملیں، اس کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے. ان کے ساتھ معاملات جو شریعت کی جائز حدود میں ہوں اس کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن اس مدارات یا اس رواداری کی آڑ کے اندر بسا اوقات ہم لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ انتہا پسندی ہے. یعنی اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہماری عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ میں ہم قربانی کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، گائے کو ذبح کرتے ہیں، اور ہندوؤں کے نزدیک گائے مقدس ہے، وہ اس کے ذبح کرنے کو جائز نہیں سمجھتے. یہ بالکل یوں ہی ہوا کہ ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر ہندوؤں کو یہ کہیں کہ تم ہمارے ساتھ شریک ہو کر عید الاضحیٰ مناؤ، تو ظاہر ہے یہ بات عقل میں آنے والی بھی نہیں ہے. عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ہم کسی ہندو کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آ کے ہمارے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں، اس لیے کہ ان کا مذہب ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ بات ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ جب نیو ایئر نائٹ منایا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک نہیں کئی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، پیسوں کا ضیاع کیا جاتا ہے، پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے، شرابیں پی جاتی ہیں، نہ جانے کس طرح کی محفلیں، شراب و کباب کی محفلیں اور رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اتنے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے ایک نیو ایئر نائٹ منایا جا رہا ہے، اور مسلمان رواداری کا نام لے کر، مسلمان مدارات کا نام لے کر، مسلمان یہ نعرہ لگا کر کہ میں بہت زیادہ غیر مسلموں کا خیال کرتا ہوں، وہ ان سارے غیر اسلامی اعمال میں شریک ہو جاتا ہے اور گناہگار ہو جاتا ہے. تو بحیثیت مسلم اس حدیث کی روشنی میں
ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے تہواروں میں شریک ہونے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، شرعاً ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے۔ ظاہراً ہم ان کے ساتھ جو تعلقات رکھ سکتے ہیں، جو ہماری اگر مجبوری ہے یا ہم اگر ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں، وہ ظاہری تعلقات رکھنے کی اجازت ہے۔ باقی یہ کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ایک دوسری حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من کثر سواد قوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی کثرت میں اضافہ کیا، جس نے جس قوم کی تعداد میں اضافہ کیا، وہ انہی میں سے تصور کیا جائے گا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم جب اس طرح کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، ہم جب ان کی اس طرح کی مذہبی تقریبات میں جاتے ہیں، تو کیا ہم ان کی تعداد میں اضافہ نہیں کر رہے؟ تو کیا یہ حدیث ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان نہیں کہ کیا ہم ان کی تعداد میں اضافہ کر کے کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت میں بھی ہم انہی کی تعداد میں کھڑے کر دیے جائیں؟ اور دوسری بات جو بہت ہی قابل غور ہے، اسلامی تعلیمات تو یہ ہیں، بحیثیت ایک انسان کے اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں کس طریقے سے ظلم اور تشدد کا رویہ روا رکھا جا رہا ہے، کس طریقے سے کئی ممالک کے اندر مسلمان مظلوم ہیں، اور یہ ظلم اور تشدد انہی کفار کی جانب سے کیا جا رہا ہے جن کے ساتھ مدارات، نام نہاد مدارات اور رواداری کے چکر میں ہم اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ اپنی مذہبی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ شام کے مسلمانوں کے ساتھ ہم کس طریقے سے تعاون کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری مدد کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر ہم ان کے ساتھ کوئی تعاون بھی نہیں کر سکتے تو کیا ہم یہ تعاون بھی نہیں کر سکتے کہ ان پر ظلم و تشدد ڈھانے والے جو یہود و نصارہ ہیں، کم از کم ہم ان کی روایات کو چھوڑ دیں؟ شام کے مظلوم مسلمان اور برما کے مظلوم مسلمان اور دنیا کے دیگر مظلوم مسلمان اور بے گھر مہاجر مسلمان جب یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہمارے اوپر یہود و ہنود اور نصارہ کی جانب سے اتنا تشدد کیا جا رہا ہے، دوسری طرف دنیا کے کسی خطے میں ایک مسلمان انہی کی مذہبی روایات کو اپنا رہا ہے، انہی کی مذہبی تقریبات میں شریک ہو رہا ہے، ان کو کرسمس کی مبارکباد دے رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر مائیں بچوں سمیت، اپنے جگر گوشوں سمیت خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، باپ اپنی اولاد کے گلے میں برائے فروخت کا بورڈ لگائے سر بازار پھرتا ہے۔ جس قوم کی غالب بچوں کی اکثریت اخراجات کا تحمل نہ ہونے کی وجہ سے تعلیمی اداروں سے دور، اسکولوں سے دور اور مزدوری پر مجبور ہوں، جس قوم کا پیدا ہونے والا ہر بچہ مقروض پیدا ہوتا ہو، کیا اس قوم کو یہ بات جچتی ہے؟ کیا اس قوم کے لیے یہ بات روا ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ہی رات کے اندر پیسہ اس طرح بہا دے؟ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے، پیسوں کو ضائع کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ہم ذرا دیکھیں قرآن کریم نے ایسے لوگوں کو کیا لقب دیا ہے، قرآن کریم نے ایسے لوگوں کو کیا عنوان اور کیا ٹائٹل دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ اس طرح کے کاموں میں فضول خرچی کرتے ہیں، پیسے ضائع کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ہم اگر مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، یہ ہمیں درس دینے کے لیے کافی ہے، یہ ہمیں سبق سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے فالوورز ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی صورت اور سیرت کو اپنے آقا جیسا بنائیں، ہم اپنی صورت اور سیرت کو صحابہ اکرام جیسا بنائیں۔ اگر ہم حقیقت میں ان جیسے نہیں بن سکتے تو ہم ان جیسے بننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، اپنی شباہت تو ان جیسی بنا سکتے ہیں،
تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا باکو کہ جب دعا کرو تو رو، وَإِلَّا فَتَبَاكُوا کہ اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ ہم اس بات پر کیوں غور نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیوں مشابہت اختیار نہیں کرتے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا اور سوال کرنے لگے متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما اعددت لها، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ صحابی نے عرض کیا میں نے اور تو کوئی تیاری نہیں کی، الا انی احب اللہ ورسولہ، ہاں اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انت مع من احببت، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ہم اپنی معاشرت کے اندر، اپنی اخلاقیات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر اور زندگی کے نشیب و فراز، زندگی کے ہر کام کے اندر یہ کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں جیسے نظر آئیں، ہم ان لوگوں کی شباہت اختیار کریں جو اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ کو ہمیں بھی، ہم پر بھی ترس آئے گا۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں ان میں سے نہیں، شاید ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے، شاید ان کی برکت سے اللہ مجھے بھی صالح بنا دے۔ تو یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ بحیثیت مسلم ہم نے اگر مشابہت اختیار کرنی ہے تو اپنے آقا کے ساتھ کرنی ہے، ہم نے اگر مشابہت اختیار کرنی ہے تو صحابہ کے ساتھ کرنی ہے، ہم نے اگر مشابہت اختیار کرنی ہے تو صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء کے ساتھ اختیار کرنی ہے، ہم نے اگر مشابہت اختیار کرنی ہے اللہ کے نیک بندوں، اولیاء اللہ، بزرگان دین کے ساتھ اختیار کرنی ہے، نہ کہ کافروں کے ساتھ، نہ کہ فاسقوں کے ساتھ، نہ کہ فاجروں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ اس حدیث کا ترجمہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی مشابہت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کافروں کی مشابہت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔